بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کثرت رائے جو کہ دنیا میں واک کرنے کے حوالے سے، پیدل چلنے کے حوالے سے مشہور ہیں، بڑی شہرت رکھتے ہیں، بڑا لمبا سفر کر چکے ہیں دنیا کا. لیکن ان کا جو خوبصورت ترین سفر ہے وہ ہے سفر حرمین شریفین. آج ہم ان سے بات کریں گے. کثرت رائے صاحب، ویلکم ان دا شو. تھینک یو ویری مچ. رائے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو حرم کی زمین پر تک قدم رکھ کے چلے تو کیا فیلنگ تھے، کیا جذبات تھے جو آپ کو اپنے گھر سے لے کے اور سارا سفر آپ نے مکہ مدینہ تک کا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ مجھے چلتا پھرتا پاکستان کہتے ہیں. جی ہاں. اور اب تو چلنا ہی میرا چلن بن چکا ہے، اور صبح جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو میرے قدم خود بخود چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 2013 کی بات ہے. واکس کا سلسلہ تو میرا 2007 سے شروع ہے. جی ہاں. جب ٹیررزم وار پاکستان میں چل رہی تھی تو پاکستان کا سافٹ امیج ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پاکستان کا پرسیپشن بہتر کرنے کے لیے 18 سال سے آپ واکس کر رہے ہیں. جی 17 سال سے واک کر رہے ہیں اور 18,000 کلومیٹر کا سفر آپ نے. جی بالکل. 18,000 کلومیٹر میری آرگنائز واک ہو چکی ہے. جو آرگنائز واک میں اس کو کہتا ہوں کہ جو پہلے سے ایک روٹ بنتا ہے اور پھر اس پورے روٹ کو میئر کیا جاتا ہے، پھر اس کا ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے، پھر اس روٹ کے اوپر پہلے سے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ میں فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہنچوں گا، فلاں ڈیٹ کے فلاں ڈیٹ. تو وہ پورا ایک آرگنائز ہوتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ چونکہ 3-4 گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایک گاڑی پولیس کی ہوتی ہے، ایک ایمبولینس ہوتی ہے، ایک گاڑی میرے کوآرڈینیٹرز کی ہوتی ہے. تو وہ ایک کانوائی کی صورت میں آگے آگے فلیگ پکڑ کے میں چل رہا ہوتا ہوں. جی ہاں بالکل. تو پھر لوگ راستے میں ریسیپشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیز، جو ٹریڈرز، سول سوسائٹیز، لوکل لیڈرشپ، وہ سارے لوگ پھر کسی نہ کسی طرح سے جوائن کرتے ہیں اور پھر وہ کچھ ساتھ چلتے بھی ہیں. کہیں پہ کوئی چائے کا انتظام کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی کھانے کا انتظام کر کے بیٹھا ہوتا ہے. میڈیا ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو بڑا ایک اللہ گلا چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائز واک. اور ایک ان آرگنائز واک لائک کوئی کرونا آ گیا، کوئی اور ایسی ڈیزیز آ گئی، کینسر کی اویئرنیس ہو گئی، تو وہ ایک اویئرنیس کے لیے جو سٹی کے اندر مطلب چلنا ہے اور وہ ہینڈ بیلز بانٹنے ہیں اور اویئرنیس دینی ہے، وہ ایک الگ سے ہوتا ہے. وہ کتنے کلومیٹر؟ وہ تو لاتعداد کلومیٹر بنتی ہے. وہ تو میں جب سے 17 سال سے چلتا ہی چلا جا رہا ہوں. اچھا. سال میں 1-2 بڑی واکس ہوتی ہیں میری جو کہ آرگنائز ہوتی ہیں، بڑے کسی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. کوئی ایسٹیمیٹڈ تعداد اگر ناظرین کے لیے آپ بتا سکیں؟ وہ تو کوئی 60,000 قریب بن جاتی ہے. 60,000 کلومیٹر. 60,000 کلومیٹر ظاہر ہے اگر آپ اس کو روز یا نمبر ہوں گی اتنی نہیں، اگر آپ وہ واکس نارملی چھوٹی ہوتی ہیں نا، چھوٹی، کبھی 10 کلومیٹر، کبھی 20 کلومیٹر، کبھی 15 کلومیٹر، کبھی 8 کلومیٹر. تو ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ تو 1000 کلومیٹر بنتی ہیں. تو یہ جو 18,000 کلومیٹر ہے یہ میری وہ واک ہے. جیسے کہ کراچی ٹو مکہ مکرمہ میں نے واک کی، جیسا کہ میں نے ہیروشیما ٹو ناگاساکی واک کی، جیسا کہ میں نے ویلنگٹن ٹو کرائسٹ چرچ واک کی، جیسا کہ میں نے مانچسٹر ٹو لنڈن واک کی، جیسا کہ میں نے فرانس ٹو بیلجیم واک کی، جیسا کہ میں نے اٹومیم ٹو یورپی یونین پارلیمنٹ واک کی، جیسا کہ میں نے برسلز ٹو فرینکفرٹ جرمنی واک کی. مطلب جس طرح ایک آرگنائز واک ہوتی ہے اور اس کا ایک روٹ میپ ہوتا ہے، اس کی ایک انٹرنیشنل پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ نے چلنا ہے تو اس کا کوئی ریکارڈ بھی ہونا چاہیے کہ آپ چل رہے ہیں، اور جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں اس مقصد کو بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو روحانی واک کے جو روحانی واک تو مرحلے تھے، جو جذباتی آپ کی کیفیت تھی جب مدینہ میں آپ پیدل چل کے پہنچے اور مکہ میں جب پیدل چل کے اللہ کے گھر میں پہنچے، کیا بتاؤں میں اس کیفیت کا. شاعر نے تو کیسے میں اس سارے منظر کو میں لفظوں میں کیسے ڈھال سکوں گا. ظاہر ہے بینگ اے مسلم ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور مدینے والے سے تو ہماری اٹیچمنٹ جو ہے وہ دنیا سے نوکلی ہے، عشق کی حد تک، جنون کی حد تک.
اور میری بھی وش تھی کہ میں بھی کبھی سرکار کے قدموں میں حاضری دینے جاؤں. تو یہ 2013 کی بات ہے. اس وقت حالات بہت زیادہ پاکستان کے بگڑے ہوئے تھے, جگہ جگہ پہ بم بلاسٹنگ ہو رہی تھی, اور پاکستان کے خلاف ہی انٹرنیشنلی مختلف لابیز پروپوگیٹ کر رہی تھیں. دنیا بھر میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ پہ بلیم کرو, بدنام کرو. اتنے خوبصورت لوگ ہیں, یہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی لابیز ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ ہمیشہ سے کام کرتی ہیں. تو اس وقت یہ حالات کچھ ایسے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری امت مسلمہ کی عرضی لے کے سرکار کے قدموں میں جایا جائے اور وہاں جا کے فریاد کی جائے کہ ہمارے اوپر وطن عزیز کو, ہمارے ملک کو بھی کوئی سکون کا سانس مل جائے اور ہمارے اوپر بھی کوئی کرم ہو جائے, ہمارے اوپر بھی رحمت ہو جائے, اور ہم بھی ایک پرامن قوم کے طور پہ سامنے آئیں, اور جو کہ ہم ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور اب تو کثرت رائے نے پورے ورلڈ میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی لوگوں نے امن کے لیے جس لیول پہ جا کے سیکریفائس کیا, دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا. موجودہ ہسٹری میں کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی. ہم نے تو فزیکل وار لڑی, ہم نے 70,000 لوگ گنوا دیے. اور اس کے علاوہ میں ایک ایگزامپل ہوں, پاکستان کا چلتا پھرتا چہرہ ہوں. لوگ مجھے جانتے ہیں ایز اے پاکستانی, لوگ میرے نام سے واقف نہیں ہیں, مجھے چلتا پھرتا پاکستان کہتے ہیں. اور میں جب دنیا میں جاتا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی لوگ کیسے ہیں. تو مکہ میں جب آپ پہنچے تو آپ کی دعا اللہ کے حضور, یہ بڑی آرگنائز واک تھی جی. 2013 میں 117 دنوں میں 6,387 کلومیٹر ڈسٹنس مجھے کور کرنا تھا, کیونکہ یہ بڑی ایک یونیک واک تھی میری لائف کی. تو مکہ مکرمہ کا انتخاب بھی میں نے اسی لیے کیا کہ دنیا کے اندر سمبل آف پیس کے طور پہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے, اور مرکز ہے چونکہ دنیا کے امن کا, اور لامالار کسی نے ایک نہ ایک دن وہیں پہ جانا ہے. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں کراچی سے چلوں اور مکہ مکرمہ تک چلتا جاؤں, اور راستے میں بھی وہ سارا میسج کنوے ہوتا جائے اور وہاں جا کے بھی فریاد کروں. تو یہ تو ایک پوری نشست چاہیے اس کے لیے, یہ پوری ایک کہانی ہے, پوری ایک بک ہے. اگر کبھی آپ ٹائم دیں گے تو میں انشاءاللہ ناظرین کے گوش گزار ضرور کروں گا. لیکن میں تھوڑا سا مدینہ منورہ میں انٹری کا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس دن میں خیبر سے چلا تھا, اور لاسٹ نائٹ میری جو سٹے تھا مدینہ پہنچنے سے ایک دن پہلے, وہ ملالی ایک جگہ آتی ہے وہاں پہ تھا. تو ملالی سے میں صبح نکلتا ہوں اور مدینہ منورہ کی طرف میں نے جانا تھا. اور وہ دن تو میری زندگی کا نہ بھولنے والا دن ہے, کیونکہ سرکار کے قدموں کی طرف جا رہا تھا اور پچھلے 109 دن سے مسلسل چلتا ہوا جا رہا تھا. اور کئی جگہوں پہ پاؤں میں چھالے بھی پڑے, کئی جگہوں پہ زخم بھی آئے, کئی جگہوں پہ عجیب و غریب قسم کے واقعات کا بھی سامنا ہوا. تو وہ ساری سختیاں, وہ موسم کی شدتیں, وہ صحراؤں کے سفر, وہ سارے طے کرتا کرتا میں وہاں تک پہنچا تھا. اور وہ آخری دن تھا کہ جب میں نے سرکار کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا تھی, جب میں نے سرکار کے قدم بوسی کرنی تھی, سرکار کے قدموں میں جا کے دعا کرنی تھی اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے. یہ سرکار کی امت ہے اور اس کی عرضی جو لے کے میں چلا ہوا تھا وہ پہنچانا تھی. تو بہت ہی ایکسائٹڈ تھا میں. صبح نکلا, روڈ پہ آیا تو سب سے پہلے روڈ پہ آتے ساتھ ہی ایک گاڑی آتی ہے مدینہ شریف کی طرف سے. تو وہ مجھے ایک لفافہ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کے لیے ناشتہ ہے. اچھا جی. تو وہ میں لیتا ہوں, اور اس میں کھجوریں تھیں, دودھ کی ایک بوتل تھی اور پانی تھا. تو وہ میں تھوڑا سا ناشتہ کرتا ہوں اور چلتا جاتا ہوں. شارٹ کٹ میں بتاؤں کہ عصر کے ٹائم مدینہ شہر سے 20 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے. انہوں نے سعودیہ والوں نے ہر بڑے شہر کے باہر چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. تو مدینہ شہر سے باہر بھی ایک جگہ آتی ہے, اس کو فلور مل کا سٹاپ کہتے ہیں. وہاں پہ وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے چیک پوسٹ. تو وہاں پہ کافی ساری پولیس مجھے نظر آئی, کیونکہ سعودی عرب میں کوئی ٹائم ایسا نہیں تھا کہ جب میں ہجوم میں نہیں تھا. تو بہت سارے دور دور سے لوگ آتے تھے, پہلے سے ہی وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کوئی بکرا لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ بکرے کو ہاتھ لگائے گا, کوئی بچوں کو لے کے آتے تھے کہ بچوں کو اٹھائے گا, کوئی دعا کے لیے آتے تھے. تو اس دن کوئی 40 سے 50 گاڑیاں میرے ساتھ چل رہی تھیں,
اور جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پولیس کی غیر معمولی نقل و حرکت سے مجھے اندازہ ہوا کہ یار شاید یہ مجھے روکیں گے اور کہیں گے کہ یہ اتنی ساری گاڑیاں جو ہیں یہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے. لیکن جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچتا ہوں تو بڑا والہانہ استقبال ہوتا ہے پولیس کی طرف سے, اور مجھے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے, آپ یہاں پہ چائے پئیں گے, اور اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کریں, اور کیونکہ یہاں سے آپ کو جانا ہے امارا. امارا وہ کہتے ہیں گورنر ہاؤس کو. تو میں نے نارملی ویسے ہر چیک پوسٹ پہ ہی چائے وائے کا انتظام ہوتا تھا, تو چائے وائے پی, غسل کیا, کپڑے چینج کیے, تو مجھے کوئی خاص مطلب فیلنگز نہیں میری چینج ہوئیں, اور نہ ہی مجھے کچھ خاص محسوس ہوا, کیونکہ یہ ایک روٹین ورک تھا. میں راستے بھر میں منسٹروں سے بھی ملتا گیا, راستے بھر میں گورنر سے بھی ملتا گیا, تو وہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن جیسے ہی وہاں سے میں نکلتا ہوں وہ اپنے بیجز وغیرہ مجھے اور لگا دیتے ہیں, اور کچھ پولیس کی 3-4 گاڑیاں اور میرے ساتھ لگا دیتے ہیں. تو لوگوں کا بھی رش بڑھنا شروع ہو گیا, شام کا ٹائم ہوتا چلا جا رہا تھا, اور جیسے جیسے مدینہ شریف شہر قریب آ رہا تھا تو لوگ بھی زیادہ تعداد میں آ رہے تھے. تو وہ چیک پوسٹ نکل کے ہم جب فلور سٹاپ مل پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت تک تو لا تعداد گاڑیاں ہو چکی تھیں, آگے پیچھے گاڑیاں تھیں, اور کچھ 100 کے قریب لوگ جو تھے وہ میرے ساتھ ساتھ پیدل بھاگ رہے تھے, اور اونچے اونچے نعرے لگا رہے تھے, نعرہ تکبیر, پاکستان زندہ باد, اور اس طرح. تو وہاں پہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ جس کی عمر کوئی 17-18 سال ہوگی, وہ آتا ہے میرے پاس اور مجھے کہتا ہے کہ جی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ابھی آپ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے؟ تو وہاں پہ ہم حرم تو ابھی شہر میں بھی ابھی ہم انٹر نہیں ہوئے, شہر سے باہر ہیں ابھی ہم. اور وہاں پہ مغرب کی نماز کے لیے یہ میرے لیے ایک مطلب تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے تھا کہ وہ نماز تو ہم پڑھتے تھے راستے میں جہاں پہ بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ جو سفر تھا یہ میں نے کوئی 90% کے قریب باوضو کیا. تو وہاں پہ وہ لڑکا جو ہے وہ خود ہی اپنا رومال بچھا دیتا ہے زمین کے اوپر, اور امامت کے لیے بھی خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے, اور میں اس کے پیچھے تکبیر اولیٰ کہتا ہوں, اور اس کے بعد جماعت شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی میں سلام پھیرتا ہوں تو وہ جو ڈبل روڈ تھی جو مدینہ منورہ سے خیبر والی روڈ ہے, وہ پوری کی پوری کے اوپر جماعت کھڑی ہوئی تھی, اور پورے روڈ پہ گاڑیاں تحت نگاہ لوگ ہی لوگ. تو وہ بڑا ایک خوبصورت منظر تھا, استقبال آقائے دو جہاں کی طرف سے. سبحان اللہ جی, کیا کہنے. وہاں سے تھوڑا سا جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں انہوں نے یقیناً وہ دیکھا ہوگا کہ وہ ایک درہ سا بنتا ہے, ایسے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں سے سڑک گزرتی ہے. تو رات کوئی 14ویں کی تھی غالباً, ماشاءاللہ, چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اوپر سے چمک رہا تھا, نیچے سے مدینہ شہر پورا چمک رہا تھا, اور ایک عجیب قسم کا سحر انگیز قسم کا منظر تھا. اور ہم چل پڑے ہیں مدینہ شریف کی طرف. چلتے چلتے جب ہم ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہاں پہ میں بے ساختہ اپنے جوتے اتار دیتا ہوں اور پھر ننگے پاؤں ہو جاتا ہوں. آگے جاتے ہیں تو پھر آگے بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے. اس وقت تک عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی. مسجد قبلہ تین ہے, وہاں پہ وہ نمازی بھی سارے کھڑے ہوئے تھے. سامنے ایک فیکٹری ہے جہاں پہ قرآن میکنگ ہوتی ہے, قرآن پاک کی جلد ہوتی ہے, تو وہ بہت بڑی فیکٹری ہے. وہ بھی انہوں نے بند کر کے وہ بھی لوگ سارے آئے ہوئے تھے روڈ کے اوپر, تو ارد گرد کے لوگ اور بھی. تو وہاں پہ ایک بڑا ریسیپشن ہوتا ہے, اور پھر ہم مدینہ شریف کی طرف حرم شریف کی طرف چل پڑتے ہیں. اور رات کا ٹائم تھا, گاڑیاں صرف اناؤنسمنٹ کی آواز آ رہی تھی کہ راستے کھلوا رہی تھی اعلان کر کے پولیس والی, اور میں چلتا جا رہا تھا. مجھے یہ کوئی ہوش نہیں تھا کہ اب میں کہاں پہ ہوں. مجھے صرف مدینہ میں ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی کہ میں سرکار کی طرف جا رہا ہوں, اور بڑی عجیب کیفیت تھی. پھر آگے جاتے ہیں تو ایک برج آتا ہے, تو اس برج پہ پہنچے تو وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں لوگ تھے, اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں سے مسجد نبوی کے منار نظر آتے ہیں. تو پھر مسجد نبوی کے ظہوری صاحب کا وہ مجھے نعت کا رحمت کے آثار نظر, بالکل ظہوری صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ وہ جو مسجد نبوی کے مناروں پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. پھر سبحان اللہ, وہاں سے میں جاتا ہوں جی, وہ 5 نمبر گیٹ اس کو غالباً کہتے ہیں. وہاں پہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تھے کہ وہاں بالکل ہم پیک ہو گئے. اور وہاں سے پھر پولیس والے ایک گاڑی لے کے آتے ہیں, اور مجھے
کہتے ہیں کہ اس گاڑی میں بیٹھو اور آپ کو لے چلتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں اس گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اب تو مسجد نبوی کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں. تو اب تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں لیٹ کے جاؤں. آپ گاڑی کی بات کرتے ہیں، میں تو یہاں پہ لیٹ کے جانا چاہتا ہوں. اور وہاں سے مجھے وہ پولیس والوں نے ایسار میں لے لیا، کوئی 30-40 کے قریب پولیس والے تھے. تو انہوں نے ایسار میں لے لیا. اور جمعرات تھی وہ، تو ویسے بھی بہت زیادہ رش تھا مسجد نبوی میں، اور پہلے سے مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو انتظار تھا، کیونکہ یہ تو طویل جرنی تھی. میں جب سے چلا ہوا تھا تو اناؤنسمنٹ ہوتی جا رہی تھی، اور ڈے بائی ڈے میڈیا کوریج چل رہی تھی. تو لوگوں کو پتہ تھا کہ آج کے دن وہ پہنچ رہا ہے، تو بے شمار دنیا وہاں پہ اکٹھی تھی. تو وہاں 1 گھنٹہ لگ گیا مجھے. اتنا رش تھا کہ 1 گھنٹہ مجھے لگ گیا وہاں 5 نمبر گیٹ سے لے کے حرم پاک کے پاس پہنچنے تک. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا گیٹ ہے، اس کو باب اسلام کہتے ہیں، اور وہاں سے آگے تو پھر روضہ مبارک ہے، یعنی وہ ریاض الجنہ والی جگہ سے تھوڑا سا پہلے چھوٹا سا دروازہ. تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے، تو اس وجہ سے وہ پھر پیک ہو گیا سارا. تو وہاں پھر پولیس والے مجبوراً ایک گاڑی لے کے آتے ہیں، اور مجھے اس گاڑی میں بٹھا کے زبردستی وہ لے جاتے ہیں نیچے بیسمنٹ میں. اور وہاں پہ مسجد کے اندر اعلان کیے جاتے ہیں کہ وہ زیارت کر کے چلا گیا. تو مجھے نیچے جا کے وہ چائے وائے پلاتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. واہ 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 واہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ میں بڑے یہاں نصیب پہنچ کی کے بات. پھر مجھے دور کر دیا گیا ہے. تو وہ مجھے تسلیاں دے رہے تھے. 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ مجھے دوبارہ لے کے اوپر جاتے ہیں. تو جیسے ہی ہم وہ دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو لوگ پھر وہاں پہ بے شمار تھے، اور اسی طرح وہ اثار میں لے کے تھوڑا ہی آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ریاض الجنہ آ گئی ہے، تو آپ نفل پڑھ لیں. میں نے نماز عشاء بھی ادا کی اور نفل بھی پڑھے. اور پھر وہاں سے نکل کے 2-4 قدم ہی میں نے اٹھائے ہوں گے تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ جی نظریں نیچی رکھنی ہیں اور سلام پڑھتے جانا ہے. تو وہاں پہ نظریں کس کی اٹھتی ہیں؟ وہاں پہ تو بادشاہوں کی نظریں جھک جاتی ہیں، تو میں نہ چیز کس کام کا. تو وہاں پہ بس تھوڑا سا میں چلا ہوں تو ایک دم فلک شغاف آواز ناروں سے گونج اٹھی، در رحمت کھل گیا. بس پھر مجھے کوئی ہوش نہیں ہے. اور میں نے پھر جیسے ہی اندر قدم رکھا ہے روضہ مبارک کے، تو پیچھے میرے ایک متوع آ کے کھڑا ہو گیا، ان کا مولانا صاحب. وہ بالکل میرے پیچھے کاندھے کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ سلام، اور مجھے کہا کہ جیسے جیسے میں پڑھوں میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ. تو میں اسی طرح سے پڑھتا رہا. پھر میں نے وہاں پہ دعا مانگی. کیا میں نے مانگا، کیسے مانگا، یہ میں شاید بیان نہیں کر پاؤں گا کبھی. یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کا دل اور بس پھر وہاں سے میں نکلا ہوں کو تقریباً رات کے 2:30-3 کا ٹائم ہو چکا تھا. اور جب میں اپنی رہائش پہ پہنچا تو آپ نے محاورتاً سنا ہوگا کہ پاؤں میں پتھر پھنس جاتے ہیں. تو میرے پاؤں میں سچ مچ میں پتھر پھنسے ہوئے تھے. اور یہاں سے ہمارے پاکستان سے ہی کچھ دوست تھے، وہ وہاں پہ میرے ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے وہ باقاعدہ پتھر نکال کے اور ساتھ گرم پانی کر کے تو اس میں میرے پاؤں رکھ کے تو وہ پوری رات ٹریٹمنٹ کرتے رہے. پاؤں سوج گیا بری طرح سے. پاؤں میں جذبات میں چلتا گیا، ننگے پاؤں تھا تو وہ زخم، وہ پتھر جو تھے چھوٹے چھوٹے وہ پاؤں میں پھنس گئے تھے. تو یہ وہ سعادت تھی کہ جو میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور یہاں سے مجھے سر ایک جو سب سے بڑا ایک میسج ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی آپ سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ رجوع کرتے ہیں سرکار کی طرف تو سرکار ویلکم کرتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے اور اس کا میں نے پریکٹیکل مظاہرہ دیکھا ہے. ایک چیز مس کر گیا ہوں کہ جب وہاں سے نماز مغرب پڑھی نا تو مجھے چونکہ کہا گیا تھا ہمارا جا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں ہمارا نہیں جا رہا ہوں، میں تو سیدھا بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں. تو وہ سیکیورٹی والوں کو تو بڑا ایشو بن گیا. انہوں نے پھر 10-15 منٹ آپس میں کوآرڈینیشن کی اور اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پہلے سرکار کے قدموں میں جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ ہمارا جائیں گے. تو جب آپ سچے دل سے کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اور سرکار تو پہچانتے ہیں، سرکار تو جانتے ہیں، وہ تو آپ کو گھر بیٹھوں کو بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. تو جب کوئی
نیت کر کے ان کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر وہ کیسے نہیں پہچانیں گے. ناممکن تھا 117 دنوں میں 6387 کلومیٹر ڈسٹنس کور کرنا اور پھر بلوچستان جیسے علاقے کو گزرنا، ایران جیسے علاقے کو گزرنا، عراق جیسے علاقے کو گزرنا، جارڈن جیسے علاقے کو گزرنا، اور 70% ڈیزرٹ ہو اور 50+ ٹیمپریچر ہو. تو یہ ایک ناممکن سی چیز تھی. جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تھا تو 14 کلو میرا ویٹ کم ہو چکا تھا، بال میرے مکمل سفید ہو چکے تھے اور دانت صرف نظر آتے تھے، باقی تو میں جل گیا تھا مکمل طور پہ. اور اتنا سا ہو گیا تھا، کالا سیاہ بالکل اتنا سا. اور وہ فوٹیج پڑی ہوئی ہے، گوگل پہ بھی پڑی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی مل جاتی ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ وہ بندہ تو ہے ہی نہیں. تو اتنی زیادہ آج سے 12 سال پہلے میرا یہ حال ہو گیا تھا. اور 12 سال میں بہت سارے لوگ میرے پاس آئے، تھاؤزنڈس کے حساب سے. شروع میں تو گاڑیاں بھر بھر کے آتی تھیں لوگوں کی، اور لوگ جاننا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے، اور اس میں بہت سارے لوگ حبدار بھی تھے جو جاننا چاہتے تھے. لیکن ابھی تک کوئی سکسیس نہیں ہو سکا. یہ برصغیر پورے کے اندر الحمدللہ یہ اعزاز اللہ نے مجھے ہی بخشا عصر حاضر میں کہ میں نے اپنے قدموں پہ چل کے جا کے سرکار کے اس سنت کو پورا کیا کہ جو آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا تھا، اسی روٹ کو ہی میں نے لیا تھا. وہ بدر والا روٹ تھا. زبردست. تو وہ سنت بھی زندہ کی اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی اللہ نے مجھے بخشی. تو یہ تو ایک ایسی جرنی تھی میری لائف کی، ایسی واک تھی کہ جس کے ہر قدم پہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا میرے لیے، ہر قدم پہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے، اور ایک نیا واقعہ تھا میرے لیے. 5 کنٹریز تھے. تو کبھی اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ ناظرین کے ساتھ بات کریں گے، صرف اسی چیپٹر کے اوپر. تو یہ ضرور لوگ سننا بھی چاہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے بھی. اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک دفعہ موقع بخشے اور ہر مسلمان اسی طریقے سے جائے وہاں پہ جیسے اللہ نے مجھے موقع دیا. بہت ہی خوبصورت بات آپ کی. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کی آمد کا، اس پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.